رئیس کالیا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور شاہدرہ ٹاؤن لاہور کا رہائشی تھا۔ اس کا بھائی بیگم کوٹ شاہدرہ ٹاؤن لاہور میں سبزیاں بیچتا تھا اور رئیس کالیا کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ رئیس کالیا کا تعلق کیو ایس ایف یعنی قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا۔ اس کی دشمنی ایم ایس ایف یعنی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت گروپوں سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا۔ رئیس کالیا لاہور کے مشہور گینگسٹر شاہد میوں، عامر بٹ اور زبیر گل وغیرہ کا مقدمہ وار بھی رہ چکا تھا۔ رئیس کالیا پولیس کو قتل، اقدام قتل، جگہ ٹیکس اور ڈکیتیوں کی بہت ساری وارداتوں میں مطلوب تھا۔ رئیس کالیا کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہر وقت اپنے ساتھ AK-47 یعنی کلیشنکوف رکھتا تھا، جو بہت کم لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ رئیس کالیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی ناڈر اور بہادر انسان تھا اور پولیس والوں سے بہت کھار کھاتا تھا۔ اکثر جب پولیس اس کو گرفتار کرنے آتی تھی تو یہ AK-47 سے ان پر فائر کھول دیتا تھا۔ رئیس کالیا کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ اس کو سابقہ لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی۔ مارچ 1989 میں مینار پاکستان میں کوئی جلسہ تھا اور اس جلسے میں اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ اس جلسے میں رئیس کالیا بھی موجود تھا، جو کہ ایک سابقہ MPA کے ساتھ تھا۔ اس وقت وہاں پولیس کے SSP آئے اور سابقہ MPA کو بولا کہ رئیس کالیا کو ان کے حوالے کر دیا جائے، تو رئیس کالیا نے SSP پہ کلیشنکوف تان لی تھی اور گرفتاری نہیں دی تھی۔ رئیس کالیا ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ جرم کی دنیا میں آیا تو اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رئیس کالیا کو بہت سے سیاستدانوں نے اپنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ رئیس کالیا کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ اس نے اس وقت کے طلبہ سیاست یعنی کالج کی سیاست میں شاہدرہ ٹاؤن لاہور کے ڈگری کالج میں جس طلبہ تنظیم کا قبضہ تھا، اس نے بعد میں MAO کالج میں قبضہ کر لیا۔ رئیس کالیا نے وہ قبضہ ختم کیا اور اس نے قبضہ کرنے والے کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا اور اٹھا کر کالج سے باہر روڈ پر پھینک دیا تھا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں اس نے اپنے مخالف کو کہا تھا کہ میں تم کو مار سکتا ہوں پر ماروں گا نہیں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، پر رئیس کالیا کا مخالف نہیں بھاگا، جس پر رئیس کالیا نے پورا برسٹ اس کی ٹانگوں پہ مارا تھا۔ رئیس کالیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یاروں کا یار تھا۔ اگر کسی کو بھی اس کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس کی مدد کو پہنچتا تھا۔ وہ اپنے گینگ میں دلیری کی وجہ سے مشہور تھا۔ رئیس کالیا اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے موسٹ وانٹڈ تھا۔ اس پر بہت سارے قتل، اقدام قتل، جگہ ٹیکس اور ڈکیتیوں کے مقدمات درج تھے، جس کی وجہ سے
पुलिस हर वक्त उसके खोज में रहती थी। इसी वजह से ये बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में भी था और हर तरह की तैयारी मुकम्मल थी। इसकी गिरफ्तारी एक मुखबरी के नतीजे में हुई। जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई उससे अगले दिन इसकी स्पेन की टिकट थी। एक मुखबरी के नतीजे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गढ़ी शाहू लाहौर के करीब रेलवे क्वार्टरों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे एक क्लैशनकोफ बरामद की और रईस कालिया पर पुलिस ने थाने में बेपनाह तशद्दुद किया, जिसकी वजह से पुलिस को और बेशुमार वारदातों का इंकशाफ हुआ। रईस कालिया की बहुत सारी वारदातों में हाफिज नूर भी इसके साथ था। हाफिज नूर लाहौर के मशहूर गैंगस्टर शाहिद मियों का राइट हैंड था। हाफिज नूर हाफिज कुरान था, लेकिन बदकिस्मती से जुर्म की दुनिया में आ गया। हाफिज नूर पंजाब का उस वक्त का बड़ा डकैत था। इस गैंग में शामिल अफराद शाहिद मियों, आमर भट्ट, फिरदौस उर्फ फिरदौसी, दाऊद, परवेज़ उर्फ तेजा और रईस कालिया समेत बहुत से दूसरे अफराद शामिल थे। ये गैंग पूरे पंजाब में अपनी वारदातों के लिए पुलिस को मतलूब था। हाफिज नूर पर बहुत से कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैतियों और कार छीनने के मुकदमात दर्ज थे। हाफिज नूर ने बहुत अरसा जेल में भी गुजारा और बाहर आते ही ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता।